اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام دوستو امام ابن جوزی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک خراسانی شخص بغداد میں آیا جو حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک دوست کا موتیوں کا قیمتی ہار تھا جس کی قیمت 1000 دینار تھی۔ اس وقت کا 1000 دینار بھی آج کے حساب سے کئی ہزار بنتے ہیں۔ اس نے اس کو فروخت کرنے کی کوشش کی کہ فروخت کر کے دوست کو رقم دے دوں گا۔ ہار کے گم ہونے کا خطرہ تھا، کوشش کے باوجود وہ نہ بک سکا تو وہ ایک عطار کے پاس آیا جس کی اچھی شہرت تھی۔ اس کے پاس اس کو امانت رکھ دیا کہ واپسی پر لے لوں گا اور حج پر چلا گیا۔ پھر جب وہ حج سے واپس آیا اور اس کے لیے ہدیہ و تحائف وغیرہ لے کر اس سے ملا، عطار نے اس سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حالانکہ عطار اسے خوب پہچانتا تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جناب میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کے پاس ہار امانت رکھا تھا اور یہ آپ کے لیے حرمین شریف سے کچھ تبرک اور ہدیہ لایا ہوں۔ مگر اس نے اس سے بات ہی نہ کی، اسے دھکے دے کر دکان سے نیچے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ تو مجھ پر ایسے جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور حاجی سے کہنے لگے کہ جس شخص پر تو دعویٰ کر رہا ہے نہایت نیک شخص ہے۔ حاجی حیرت میں تھا اور بار بار اپنی بات لوگوں کو سناتا تھا۔ غریب الوطن کی کون سنتا سوائے رب تعالیٰ کے، مگر سوائے گالیوں اور مار پیٹ کے اس کو کچھ نہ ملا۔ آخر ہر جگہ نیک اور صالح لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ خدا کے کسی نیک بندے نے تنہائی میں کہہ دیا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ، ان کو ایسے امور میں حق تعالیٰ نے بڑی فراست دی ہے۔ تو اس حاجی نے اپنا پورا واقعہ لکھ کر کسی مقرب کی معرفت بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کو آواز دی گئی تو یہ حاضر ہوا، اس سے پورا واقعہ معلوم کر کے فرمایا کہ تم کل صبح جا کر اس عطار کی دکان پر بیٹھ جاؤ، اگر وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کسی دکان پر بیٹھ جاؤ اور مغرب تک بیٹھے رہو، اس سے بات تک نہ کرو۔ اس طرح 3 دن تک کرو۔ چوتھے دن ہم ادھر سے گزریں گے اور ہم کھڑے ہو کر تم سے السلام علیکم کریں گے، تم نے کھڑے نہیں ہونا اور نہ وعلیکم السلام سے آگے کوئی اور لفظ بولنا ہے۔ جو کچھ میں تم سے سوال کروں صرف اسی سوال کا بیٹھے بیٹھے جواب دینا اور کچھ نہ کہنا۔ پھر ہماری واپسی کے بعد تم اس عطار سے اپنے اس ہار کا ذکر چھیڑ دینا، پھر جو کچھ وہ تم کو جواب دے اس کی اطلاع مجھ کو دینا۔ اگر وہ تم کو ہار واپس کر دے تو اس ہار کو لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ اس ہدایت کے مطابق یہ شخص عطار کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا مگر اس نے نہ بیٹھنے دیا، تو وہ سامنے کی دکان پر بیٹھ گیا اور 3 دن تک بیٹھا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو بادشاہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہی وعلیکم السلام کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہیں؟ اس نے جواب میں جیسا کہ طے ہوا تھا لمبی گفتگو سے بچتے ہوئے معمولی ہاں ہوں کی۔ بادشاہ اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ سے پورا لشکر بڑے بڑے آفیسر سب ادب سے کھڑے رہے۔ اس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص بادشاہ کا بڑا محترم دوست ہے اور اس عطار پر غشی طاری ہونے لگی۔ جب بادشاہ رخصت ہو گئے تو عطار نے حاجی سے کہا کہ صاحب یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے یہ نہ بتایا کہ وہ ہار آپ نے ہمارے پاس کس زمانے میں رکھا تھا اور وہ کس چیز میں لپٹا ہوا تھا۔ آپ مجھے یاد دلائیں، شاید یاد آ جائے۔ اس نے اس کو سب کچھ بتایا۔ اب وہ ڈھونڈنے کے لیے کھڑا ہوا، ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد ایک تھیلا الٹا دیا جس میں سے ہار گیا تو وہ کہنے لگا کہ در حقیقت میں بالکل ہی بھول گیا تھا، اگر تم حال نہ بتاتے تو اب بھی یاد نہ آتا۔ جبکہ وہ مسکین کئی دن سے اس کے سامنے روتا رہا۔ اس نے اپنا ہار لے لیا۔ اب حاجی نے اپنے دل میں کہا کہ اب بادشاہ کو بتانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ شاید بادشاہ ہی خرید لے، تو اس کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ بادشاہ نے اس کے سامنے اپنے حاجب یعنی محافظ کو وہ ہار دے کر عطار کی دکان پر بھیجا، جس نے عطار کو پکڑ کر وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دکان کے دروازے پر ہی پھانسی دے کر لٹکا دیا۔
اور मनाती करा दी गई कि ये उस शख्स की सजा है जिसके सुपुर्द एक अमानत रखी गई, मगर वो जानने के बावजूद मुनकर हो गया और बेगुनाह एक मुसाफिर को परेशान किया। जब दिन गुजर गया, लोगों को इबरत हासिल हो गई, तो हाजिब ने उसकी गर्दन से हार निकालकर हाजी के सुपुर्द कर दिया और जाने की इजाजत दे दी। वो दुआएं देता हुआ वापस लौटा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।